میں سب بہن بھائیوں کو سلام۔ میں ایونجلسٹ ایلون آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے میسیج کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ کتاب مقدس میں سے عورت کا کردار۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے چند ایسی عورتوں کی خدمت کے بارے میں جانیں گے جن کو خداوند نے اپنے الہی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بلایا، جیسے کہ خداوند نے ایلیا کو، موسیٰ کو، ہارون کو، دانیل کو، سیمول کو اور داؤد کو بلایا۔ اسی طرح خداوند نے ان عورتوں کو ہر اس کام کو کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار کیا جن کے لیے خداوند نے ان کو بلایا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاؤں، ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی مرد خدا کلام مقدس میں سے پیدا ہوئے سب ایک عورت سے پیدا ہوئے۔ تو اگر یوکبد نام کی عورت نہ ہوتی تو موسیٰ پیدا نہ ہوتا، یا اگر ان سب کی مائیں نہ ہوتی تو یہ پیدا نہ ہوتے۔ یوکبد صرف موسیٰ اور ہارون کی ماں نہیں تھی، بلکہ یوکبد نے ایک ایسی عورت کو بھی پیدا کیا جو ایک نبیہ تھی۔ تو آئے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ خروج کی کتاب اس کا 15 باب اس کی 20 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئیں اس کے پیچھے چلیں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے، سمجھے اور عمل کیے جانے پر خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو۔ تو یہ جو مریم تھی یہ نبیہ تھی، یعنی کہ یہ نبوت کرتی تھی خداوند کے لیے اور خداوند کے لیے پرستش کرتی تھی، گاتی تھی۔ تو جب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے جا رہا تھا نا مصر سے، تو اس نے کیا کیا، اس نے دف بجائی اور خداوند کی پرستش کی۔ تو تب بھی جیسے آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ عورت کا مجمع میں بولنا منع ہے، تو عورت کا مجمع میں بولنا منع ہے یا کلام سنانا منع ہے، تو یہ نا میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو سا آج کا میسیج ہے یہ اس کا پہلا پارٹ ہے، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، پھر یہ میں ایک ایک کر کے اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ چھوٹی ویڈیو آپ سنیں اور آپ کو سمجھ بھی آئے۔ تو تب بھی یعنی کہ جیسے کہ آج لوگ باتیں کرتے ہیں تب مریم کو بھی کرتے ہوں گے، لیکن مریم نے ان باتوں کو اگنور کیا اور صرف اس نے اس حکم پہ عمل کیا جو خداوند نے اسے دیا تھا، یعنی کہ پرستش کرنے کا اور نبوت کرنے کا۔ تو وہ سب چیزوں کو اگنور کر کے خداوند کے کلام کی نبوت کرتی رہی خداوند کے لیے اور اس کی پرستش کرتی رہی۔ جب اس کی پرستش اور اس کے کام اور اس کے حکموں پہ چلتی رہی تو پھر جب ہم میکا کی کتاب پڑھتے ہیں اس کے 6 باب اور اس کی 4 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لایا اور تمہارے آگے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو بھیجا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے، سمجھے اور عمل کیے جانے پر خداوند کا شکر ہو، خداوند کی برکت ہو۔ تو اب یہ کیا تھی، موسیٰ، ہارون اور جو مریم تھی، یہ تینوں کیا تھے، بھیجے ہوئے تھے، خداوند کے بھیجے ہوئے تھے۔ تو آج ہماری جو کوئی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو وہ اگر خداوند کی خدمت کر رہی ہیں نا اور خداوند کی بلائی گئی ہیں، خداوند کی بھیجی گئی ہیں، تو پھر جیسے مرضی لوگ انہیں باتیں کریں، ان کو اپنے کام کو پورا کرنا ہے، یعنی کہ جو خداوند نے ان کو خدمت دی ہے، چاہے وہ پرستش کی ہے، چاہے وہ کلام کی منادی کے لیے ہے، اور چاہے جو بھی خداوند نے ان کو خدمت دی ہے، تو انہوں نے کیا کرنا، انہوں نے جو لوگ ان کے پیچھے سے باتیں کرتے ہیں یا ان کو سامنے سے باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں کو انہوں نے اگنور کرنا چاہیے اور ان کو صرف اور صرف اپنی خدمت کو دیکھنا چاہیے۔ جب یہ اپنی خدمت کو اور خداوند کے اس حکم کو پورا کریں گی نا، جیسے مریم نے اس حکم کو پورا کیا جو خداوند نے اسے دیا، تو پھر خداوند نے آسمان پر بھی اور زمین پر بھی اس کو کیا کیا، اس کا درجہ بھی بلند کیا اور اسے برکتیں بھی دی۔ تو جب آپ اپنے کام کو صرف اور صرف اپنے کام کو کریں گے نا، تو پھر خداوند آپ کو اس زمین پہ بھی اور آسمان پہ بھی برکتیں دے گا۔ اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں یا ان کے کردار پہ باتیں کرتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بہنوں کو، بیٹیوں کو خدمت کے لیے خدمت نہیں کرنے دیتے، تو وہ ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ موسیٰ نے اپنی بہن کو منع نہیں کیا نہ پرستش کرنے کے لیے، نہ اس نے نبوت کرنے کے لیے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ بس میں ہی نبی ہوں تو تم نہیں خدا کی بھیجی گئی، بلکہ اس نے
جو مریم تھی اس کو اپریشیٹ کیا اور اسے یعنی کہ کہا کہ خداوند کا تم بھی کام کرو جو خداوند نے تمہیں حکم دیا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو منع کرتے ہیں. ہم نے منع نہیں کرنا بلکہ ان کو تسلی دینی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ خداوند کہ اگر خداوند نے آپ کو بھیجا تو آپ خداوند کی خدمت کرو, تو ہم بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. تو جو لوگ تو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور جو ان کو اچھا نہیں سمجھتے یا کوئی بھی باتیں کرتے ہیں, تو وہ یہ بات سوچ لیں کہ وہ ان کے خلاف بات نہیں کرتے بلکہ ان کے بھیجنے والے کے خلاف بات کرتے ہیں. تو بھیجنے والا کون ہے؟ خداوند ہے. تو اگر تو یہ خداوند کے بلائے گئے ہیں, تو اگر آپ ان کے کردار پہ بات کریں گے تو آپ سیدھی بات ہے کہ آپ خداوند کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا خداوند کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ خداوند کے خلاف بات کر رہے ہیں تو جو میسیج میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا تو آپ اس میں اگر فرعون کا حال دیکھیں تو جیسا فرعون کا حال ہوا تھا کہیں ہمارا بھی ویسا نہ ہو جائے. تو ہمیں صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اور صرف جو ہماری خدمت ہے ہمیں وہ کرنی ہے, نہ کہ دوسرے کے کردار کے بارے میں بات کرنی. تو اس کے نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا دبورہ کے بارے میں کہ دبورہ کو خداوند نے کس کام کے لیے بلایا. تو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. اگر میسیج اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, اور میسیج اچھا لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو کوئی عورت کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ خدمت نہیں کر سکتی تو انہیں یہ ویڈیو سینڈ کریں, اور اس کے جتنے بھی پارٹس ہوں گے وہ سارے آپ نے سینڈ کرنے ہیں تاکہ وہ جانیں کہ خداوند کسی کو بھی اپنے کام کے لیے بلا سکتا ہے اور چن سکتا ہے. آمین.